آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل جوک سرکار۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ اس کو آج انڈرسٹینڈ کرتے رہیں۔ میرل سائیں جو ہوتا ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے اپنے تخت کے اوپر، اس کا بیٹا پیرل سائیں جو ہوتا ہے اپنے تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، میرل سائیں جو ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ ایس پی جانداد ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، کیونکہ جانداد تھانے سے نئی خبر لے کر آیا ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہوتا ہے اقبال زندہ ہے۔ تو جیسے ہی پتہ چلتا ہے تو پیرل سائیں اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہو، یار یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، اس اقبال کی بھی اسی وقت مجھے کلی نپ دینی چاہیے تھی، یعنی کہ اقبال کو بھی اسی وقت اگر میں نے ٹکانے لگا دیا ہوتا تو آج یہ ایس پی ارسلان کے ہتھے نہ لگتا اقبال، اور نہ شوکت کی یہ اطلاعات اور خبریں جو ہے نا وہ سامنے یہ منظر عام پر آتی۔ تو جانداد کہتا ہے کہ سر یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے سائیں، یہی غلطی۔ جانداد جو ہوتا ہے وہ حویلی میں اپنے نمبر اور پھول بنانے کے چکروں میں ہوتا ہے، کہ یعنی کہ میں حویلی میں خبریں لا کر دیتا ہوں، حویلی والے جو ہے نا وہ میری بہت قدر کرتے ہیں۔ ایس پی ارسلان جو ہوتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ شوکت کے گھر پہنچ جاتا ہے شورکوٹ میں، وہاں پہ جا کر وہ ایس پی ارسلان جو ہوتا ہے نا وہ ان کا دروازہ کھڑکاتا ہے۔ تو جیسے اس کو پتہ چلتا ہے پولیس ہے تو اس کا والد شوکت کا اسی وقت دروازہ بند کر لیتا ہے۔ ایس پی ارسلان کہتا ہے کہ انکل آپ ڈریں مت، ٹھیک ہے ہم آپ کی ہیلپ کے لیے آئے ہیں، آپ ٹینشن مت لیں۔ تو دوسری طرف جب اقبال ان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا والد دیکھ کر سکون سے آ جاتا ہے۔ ایس پی ارسلان تھوڑی بات بتا دیتا ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر جو ہوتا ہے نا شوکت کا والد ان کو گھر بلا لیتا ہے کہ صاحب آئیں بیٹھے ادھر آئیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اپنے گھر بلا لیتا ہے تاکہ اندر جا کر ان سے پوچھ لیا جائے کہ یہ معاملات کیسے بنے اور کیا جو ہے وقوع پیش آیا۔ شوکت کا والد جو ہوتا ہے وہ ایس پی ارسلان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب آپ ہی ہیں آپ جو ہماری بھلائی کر سکتے ہیں۔ پہلے تو جتنے آفیسر تھے وہ وہاں پہ سارے حرام خور ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی بات نہیں سنتا، غریب آدمی کی بس حویلی کے کام ہوتے ہیں اور ان کی بات سنی جاتی ہے، کیونکہ ایس پی ارسلان جو ہوتا ہے وہ ایماندار آفیسر ہوتا ہے، تو وہ کسی کی بات نہیں سنتا، نہ حویلی کی نہ کسی کی، بس غریب کے حق میں بولتا ہے۔ جانداد جو ہوتا ہے وہ اپنے نمبر پورے کر رہا ہوتا ہے کہ میں حویلی میں اور پیرل سائیں کی نظروں میں سب سے اچھا دکھوں۔ ظاہر سی بات ہے وہ اسی کے لیے تو یہ سارا کام کرتا ہے، اگر یہی کام نہ ہوا تو پھر اس کے اس کام کرنے میں کیا فائدہ۔ تو جانداد جو ہوتا ہے نا اس کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ تم بیٹا اچھے طریقے کے ساتھ رہا کرو، اچھا کام کیا کرو تو تمہاری اسی میں بھلائی ہے۔ دوسری طرف نوری جو ہوتی ہے نا وہ آ کر پیرل سائیں کو کہتی ہے کہ سائیں میں نے اپنے گھر والوں کو ملنے جانا ہے، یا میں نے اپنی دوست سسی کو ملنے جانا ہے۔ تو پیرل سائیں کہتا ہے ابھی پہ تھوڑے ہی دن ہوئے، اسی وقت تو مل کے آئی ہو۔ تو آگے سے پیرل سائیں کہتا ہے، نوری کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں میرا جی ہلکا ہو جائے، ٹھیک ہے، کافی دنوں کے بعد جا رہا ہوں۔ شوکت کا والد جو ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، تو ایس پی ارسلان اس کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ فکر مت کریں، انشاءاللہ میں جلد سے جلد سراغ لگاؤں گا اور شوکت کے قاتلوں کو یہاں پھر جہاں کہیں بھی شوکت موجود ہوا اس کو پکڑ کے لاؤں گا اور آپ کے حوالے کروں گا۔ اگر تو شوکت زندہ ہوا تو زندہ آپ تک پہنچاؤں گا، جو کچھ بھی ہوا میں شوکت کا کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا والد کہتا ہے کہ بیٹا مجھے آج تک شوکت کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا والد کہتا ہے کہ تم ٹینشن مت لو، یہ اصغر جو ہے نا یہ اور اس کے علاوہ ایک اور آفیسر ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑے ایماندار ہے اور میرے ساتھ ہے، تم اس بات کی ٹینشن مت لو، اگر شوکت زندہ ہوا تو آپ تک وہ ضرور پہنچے گا۔ تو اس کا آفیسر جو ہوتا ہے ایس پی ارسلان کا وہ وہاں پہ سارے لاتا ہے اور کہتا ہے یس سر۔ تو آگے سے ایس پی ارسلان ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ مسائل ہو تو پھر اقبال جو ہوتا ہے نا وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ شوکت کا والد اپنا سارا حال احوال بتا دیتا ہے کہ ہم جوک سیال سے اٹھ کر کیوں یہاں آئے اور کس مقصد کے لیے آ کر ہم نے یہاں پہ گھر لیا اور کب سے رہ رہے ہیں، یعنی کہ اپنی ساری سٹوری سنا دیتا ہے ایس پی ارسلان کو۔ ایس پی ارسلان جو ہوتا ہے نا وہ چپ چاپ ساری کہانی سن رہا ہوتا ہے، باقی اس کے آفیسر جو ہوتے ہیں نا وہ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اسپیشلی شوکت کا والد جو ہوتا ہے نا وہ بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ شوکت کے والد سے ساری سٹوری سنی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہی ساری کہانی کا مدعو ہوتا ہے، یعنی کہ اسی نے ساری کہانی اور تخیلات جو ہوتے ہیں نا اسی کے پیدا کردہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اسی سے جڑے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے پھر وہی سارا کچھ بتائے گا۔ تو دوسری طرف ایس پی ارسلان جو ہوتا ہے نا وہ بڑے غور اور تحمل اور پیار کے ساتھ اس کی بات سن رہا ہوتا ہے۔
اسے پتہ ہوتا ہے کہ جیسے میں شوکت کا کیس پکڑوں گا تو سارے معاملات جو ہے نا وہ میرے الٹ ہی ہوں گے، لیکن پھر بھی مجھے شوکت کی ہیلپ کرنی ہے، یعنی اس کیس کو سلجھانا ہے، سارا کام کرنا ہے، تو پھر جا کر ہی میں سارا کچھ کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایس پی ارسلان دل میں خیال کرتا ہے کہ میں یہاں میں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، ایک ایماندار افیسر ہوں، تو میں لوگوں کی بھلائی چاہتا ہوں، لوگوں کا مقدمہ لڑوں گا، ٹھیک ہے، جتنے بھی غریب ہیں ان سب کا مقدمہ لڑوں گا۔ شوکت کا والد کہتا ہے سائیں آپ کے لیے بڑا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف پیرل سائیں جو ہوتا ہے نا وہ سوچ میں گم ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ منسٹر کو فون لگا کے اس کی تو چھٹی کرواؤ، یہ جو ہے نا ایس پی ہمارے گلے پڑے گا، اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، یہ اچھا خاصا ہمارے گلے پڑ چکا ہے، میں تو کہتا ہوں آج اس کی چھٹی کرواؤ، یہاں سے چلتا بنے۔ یعنی کہ پیرل سائیں جو ہوتا ہے نا وہ اپنا ابال نکال رہا ہوتا ہے، جہانداد وہاں پہ موجود ہوتا ہے، جہانداد تو آلریڈی ان کا ٹاؤٹ ہوتا ہے پہلے سے، ساری خبریں تھانے سے لا کر یہی دیتا ہے اور یہی سارا نظام چلاتا ہے، اور کہتا ہے کہ تھانے کے جتنے بھی معاملات ہیں نا وہ پیرل سائیں کی حکومت سے چلتے ہیں۔ یہ ایس پی ارسلان نے اسے منع کیا تھا کہ تو نے پیرل سائیں کے پاس نہیں جانا، نہ ہی کوئی معاملات لینے ہم سے۔ دوسری طرف زلیخا جو ہوتی ہے نا، یعنی کہ اس کی بیگم جو ہوتی ہے نا پیرل سائیں کی پہلی بیوی، وہ بیچاری سوچ اور بچار میں گم ہو جاتی ہے کہ ابھی تک کام کیوں نہیں ہوا، سانپ نے اسے ڈسا کیوں نہیں۔ میں تو اس بات سے حیران ہوں، اگر سانپ نے ڈس لیا تو مری کیوں نہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی اپنا کام کرنے کے لیے لگی ہوئی تھی، اوپر سے پیرل سائیں وہ ہر وقت ہمہ ان کے اوپر نظر رکھوانے کے لیے کہتا۔ پیرل سائیں کی بیوی جو ہوتی ہے نا زلیخا، وہ اپنی دوسری بیوی سے کہتی ہے کہ تم بھی کچھ کر لو کہ سارا کام میرے اوپر ہی ڈالو گی، یہ نوری جو ہے نا اس کا کام تمام کرنا پڑے گا، ورنہ ہمارے لیے یہ بہت زیادہ مسئلہ بن جائے گا اور پھر ہمارے لیے کام مشکل ہو جائے گا۔ تو وہ کہتی ہے میں کر تو رہی ہوں اور میں کیا کروں، ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ، میں نے جو کرنا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پیرل سائیں کی جو دوسری بیوی ہوتی ہے کہتی میں تو تھک چکی ہوں یہ سارے کام کر کے، اس نوری پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے پیرل سائیں کو اور کیا نہیں، ٹھیک ہے، ہمارے بس سے باہر ہے، اب کام ہو چکا، اب کسی اور کو بلانا پڑے گا، نہ ہی ہماری بات بن رہی ہے اور نہ ہی ہمارا کام ہو رہا ہے۔ تو زلیخا کہتی حوصلہ کرو، ٹھیک ہے، حوصلے کا گھونٹ لو، انشاءاللہ سارے کام ہو جائیں گے، تم دیکھتی جاؤ کرتی کیا ہوں میں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اس کی بیوی بولتی ہے کہ کیا کرو گی تم، ٹھیک ہے، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب تمہارے بس سے باہر ہے یہ کام، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ دونوں آپس میں لڑے جا رہی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتی ہے ہم کیوں لڑ رہی ہیں، ہمیں کس بات کی سزا ہے۔ وہ کہتی کہ تمہیں اس بات کی سزا مل رہی ہے اور ملے گی بھی ہی، کیونکہ تم نے میرا ساتھ نہیں دیا، اگر ساتھ دیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ دوسری طرف نوری جو ہوتی ہے وہ مل کے واپس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیرل سائیں اس کو کہتا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ وہاں نہیں جانا، پھر تم کیوں گئی۔ نوری کہتی ہے کہ میں جاؤں گی اپنی سہیلی سسی سے ملنے کے لیے۔ تو پیرل سائیں کہتا ہے میں تمہیں اسی لیے منع کر رہا ہوں کیونکہ اس کے میرے دشمنوں سے آج کل بہت زیادہ تعلقات ہیں، اسی لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے ملنے نہ جاؤ، لیکن تمہارے سر پہ تمہارے ذہن میں کوئی بات میری اثر کرتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نوری تھوڑا گڑبڑا کر بولنے سی لگتی ہے، پیرل سائیں اس کو روک دیتا ہے، کہتا چپ کر جاؤ، اگر تو نے اور کوئی زیادہ آواز دی یا کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پیرل سائیں اس کو ڈانٹ دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اور وہ کیا کرے۔ نوری بڑی مجبور ہوتی ہے اس گھر میں، کیونکہ اس نے شوکت کی رہائی کی وجہ سے شادی کی ہوتی ہے پیرل سائیں سے۔ اب شوکت جو ہوتا ہے ابھی تک گھر نہیں پہنچا ہوتا ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ نوری کو پتہ چل چکا ہوتا ہے۔ تو نوری پیرل سائیں کو کہتی کہ پیرل سائیں شوکت کدھر ہے، وہ کہتا ہے وہ گھر پہنچ گیا، وہ کہتی وہ گھر نہیں پہنچا۔ ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کے بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے۔ لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی۔ جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے۔ شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا، تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से, और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे, यानी आउटिंग पे चले, और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है, और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं, ये जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है, और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप ससी जो होती है ना जैसे पढ़ा कर घर वापस आती है तो आकर अपने अब्बा से बात करने लगती है कि अब्बा शौकत अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा। पीरल साई ने तो वादा किया था कि मैं शौकत को घर पहुंचाऊंगा फिर ही तुमसे निकाह करूंगा। नूरी से वादा करके फिर उसने निकाह किया था। ससी जो होती है अपने अब्बा से सवाल पूछ रही होती है। उसका अब्बा कहता है कि बेटा मुझे क्या पता कहाँ है कहाँ नहीं, मैं तो खुद माजूर हूँ। अगर मुझे पता चल जाए तो मैं तलाश ना कर लूँ उसे कहीं जाकर, ठीक है। मुझे किसी भी बात का इल्म नहीं है, पता नहीं है क्या हो रहा है और क्या नहीं। सस्सी जो होती कहती है अगर नूरी को पता चल गया तो वो कितना ज़्यादा मामला ख़राब होगा। दूसरी तरफ पीरल साईं जो होता है ना वो आँख लगाए बैठा होता है नूरी के ऊपर, सस्सी के ऊपर कि सस्सी को मैं अपनी दुल्हन बनाऊँगा। एसपी अरसलान जो होता है वो जायदाद की आकर रिपोर्ट करता है और उसका कहता है कि
एस पी अरसलान कहता है कि ये नया ऑफिसर जो है ना इसकी निगरानी करो, ठीक है, क्योंकि उस थाने में जो अक्सर कार में एक नया ऑफिसर जो होता है वो आ जाता है। नूरी अपनी माँ से पूछती है, जाकर रो रही होती है। नूरी को